علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، انسان کہتا ہے تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنا لیا، تو نے مٹی بنائی اور میں نے پیالہ بنا لیا، تو نے صحرا کوثر اور خار و خس پیدا کیے، میں نے انہی کو کام میں لا کر سڑکیں گلزار اور باغ بنا لیے۔ میں وہ ہوں جو پتھر سے آئینہ بناتا ہوں، میں وہ ہوں جو زہر سے تریاق بنا لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال سے معذرت کے بعد یہ کہتا ہوں کہ تو فرشتہ آفریدی روبوٹ آفریدم۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرشتہ بنایا، ہم نے کیا بنایا؟ روبوٹ بنایا۔ من آنم کے از عناصر عقل سازم، میں وہ ہوں جو کہ عناصر سے عقل بناتا ہوں۔ تو جو ہے وہ صورتحال یہ کہ علامہ اقبال کی جب تک جو دور تھا، جتنی ٹیکنالوجی تھی علامہ اقبال نے وہ وضاحت کر دی، لیکن آج جو ہے وہ اس نظم کے اندر مزید جو اضافے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بظاہر مستقبل میں اب ایک اور چیز اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جب چیٹ جی پی ٹی آئے گا تو چیٹ جی پی ٹی مشین ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے، لیکن مشین کی کیا پرسنالٹی ہے؟ مشین کی پرسنالٹی کیا ہے؟ مثلا مشین کا اگر میں کردار دوں، تم ہاتھی ہو، ہاتھی کی حیثیت سے مجھ سے بات کرو، تم شیر ہو، شیر کی حیثیت سے مجھ سے بات کرو، یہ بلب ہے، بلب ہو، تم بلب کی حیثیت سے مجھ سے بات کرو۔ تو اب کیا ہوگا؟ یہ بلب ہے اور میں ہوں، اور یہ انٹرنیٹ آف تھنگس سے کنیکٹڈ ہے اور اے آئی سے کنیکٹڈ ہے۔ میں کہوں گا ذرا اپنی روشنی، کیوں تم اسمارٹ بلب ہو، ذرا سی روشنی کم کر دو، اس وقت مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ ادھر سے آئے گا جی بالکل، اس کا مطلب اس میں اسپیکر بھی لگا ہوا ہوگا۔ تو مستقبل میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اسمارٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ اے آئی سے کنیکٹڈ ہوں گی، ہم ان کو حکم دے رہے ہوں گے، وہ ہم سے بات کر رہی ہوں گی، ہم سے ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ اے سی اپنی جو ہے کولنگ کتنی کرے گا، اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مستقبل کی دنیا کے اندر ہر چیز انسان سے کلام کرتے ہوئے، انسان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، روبوٹس انسانوں کے الگ سے خادم۔ تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی جب ہر ایک ہمارا خادم، یعنی کہ جو طاقتور انسان ہوگا، انسان یا تو تکبر کے راستے پر، یا انسان کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہ عاجزی کے راستے پر ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہی ٹیکنالوجی جو مشین کو سکھانے میں استعمال ہوئی، ہماری لینگویج، اب صورتحال یہ کہ جانوروں سے بات چیت کے لیے کوششیں جاری ہیں، جانوروں کی بات چیت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلا اسرائیل میں تل اویو یونیورسٹی کے اندر چمگادڑوں کی باتوں کو اسی ٹرانسفارمر کے ذریعے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چمگادڑ کیسے باتیں کرتی ہیں آپس میں۔ آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کو ہاتھی آپس میں کیسے باتیں کرتے ہیں، تو وہ لینگویج جو ہاتھی کی لینگویج ہے، چمگادڑ کی لینگویج ہے، وہ سمجھنے کے لیے اب ریسرچ کے دروازے کھل رہے ہیں، ریسرچرز کام کر رہے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کا اشارہ دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک سرا گفتگو نہ کرنے لگے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے، اور اس کی ران اس کام کی خبر نہ دینے لگے جو اس کے گھر والوں نے اس کی غیر حاضری میں انجام دیا ہے۔ اب میں بذات خود جو ہے وہ میں نے کلاؤڈ کو کہا تم جوتے کے تسمے بن جاؤ، شو لیس۔ پھر میں نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے کیا ہے؟ اس نے کہا بارش میں اچھا نہیں لگتا مجھے۔ تو یہ میں کمپیوٹر پہ بات کر رہا ہوں، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا کہ اگر وہ چپ شو لیس پہ لگ گئی، اور پھر میں نے شو لیس سے کہا تسمے سے کیسا لگ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اور وہ مجھے جواب دے، تو یہ مستقبل قریب کی جو ہے جدت نظر آ رہی ہے۔ اور اگر یہ مستقبل قریب کی جدت ہے تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے قرب قیامت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اب یہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ہیں، اور اس کو میں زیادہ وہ نہیں کروں گا، لیکن ایک اور چیز آپ کی ضرور توجہ دلاؤں گا۔ قرآن حکیم میں قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، کلام کرے گا۔ اور چیٹ جی پی ٹی اور یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں ٹیکنالوجی مستقبل میں کلام کی طرف جا رہی ہیں، تو وہ جانور جو ہے وہ اے آئی کی حیثیت سے کلام نہیں کرے گا، لیکن انسانیت جس کلام کے پروسیس سے گزری اس میں اللہ تعالیٰ دکھائیں گے دیکھو اصل میں کلام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مستحکم ہمیں اے آئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور جو ہے وہ ملی ترجیحات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، اور قومی تربیت، کیونکہ اس کی ضرورت صرف یہی نہیں ملی۔ میں نے ابھی نئی پالیسی اس کو پڑھنے کی کوشش کی، کچھ سمجھا، میں نے محسوس کیا کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ اس اے آئی کو استعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔
ان کی تربیت کیسے کی جائے. اور ایک اور پہلو کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ اے آئی پہ آ گئے، جتنا زیادہ ہم ان چیزوں پہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، تو اتنا زیادہ ہم ایک طرح سے بیک اپ لیول پہ خطرے میں پڑ جائیں گے. کیونکہ اگر انٹرنیٹ بیس ہم اے آئی پہ آتے ہیں اور انٹرنیٹ کبھی ہمارے پاس نہیں رہتا، جنگ ہو جاتی ہے، ہمارے سسٹمز کس طرح کام کریں گے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی بیک اپ بھی بنانا چاہیے کہ کم از کم ایک دن ایسا ہو کہ اگر انٹرنیٹ موجود نہ ہو تو ہم کیسے اپنے تمام سسٹمز کو چلا سکیں گے. اختتامیہ، بظاہر مستقبل میں اے آئی کے حوالے سے بات بہت دور تک جانے کی چیز خدشہ ہے. اگر ذہین اور طاقتور روبوٹس بن گئے تو حقیقی جنگیں اور ابلاغی جنگیں یہ روبوٹس ہی لڑیں گے. مغربی اقوام کو مزید امیگرینٹس کی ضرورت نہیں رہے گی. سرمایہ دار کو جابس کے لیے انسان کی ضرورت نہیں رہے گی. اس حوالے سے قوم کو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیلنج جو آ رہا ہے اس میں کیا کیا جائے. اے آئی کے لیے اسٹریٹجی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اس میں ہمارے دماغوں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. آپ کا شرکت پہ شکریہ، جزاک اللہ خیرا.